آئیے ہم سورۃ الحجرات اس کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس کی پوری بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کر دی ہے. تو وہی اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو یہ آ جائے گا، تاکہ اصل اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے اور اسی کو ہم میچ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ نعمہ واللہ علیم حکیم. اہل ایمان، اگر اس پکارنے والوں میں کوئی فاسق یعنی کوئی ایسا آدمی جو غلط حرکتیں، جو چنڈو کھانے والی جو خبریں لے کے آئے، تو آپ کے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھیں، پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. آپ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، لہذا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنے آئیڈیاز پر اصرار کریں. اگر وہ بہت سے معاملات میں آپ کی بات مان لیا کریں تو آپ بڑی مشکلات میں پڑ جائیں گے، جس طرح اس سے پہلے پڑھتے رہتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور اس کو آپ کے دلوں میں خوبصورت سمجھا دیا ہے، جبکہ کفر، گناہ اور رسول کی نافرمانی کو آپ کے نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ سمجھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے یہی لوگ نیک ہیں کہ اس نعمت کے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کا مالک ہے. ان اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ پروپیگنڈا کے طور پر کہ جس کی کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو، یعنی یہ اصل میں قبیلوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو وہ آ کے جناب یہ دیکھو جی یہ آپ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس قسم کی خبریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں آئے، جو بندہ بھی آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ مثلا منافق ہے، یا اگر چلو منافق نہیں بھی ہے لیکن کوئی غلط خبر اگر لے آتا ہے تو اس کو پہلے آپ ریسرچ کر لیا کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ کے جا کے پکڑ کے لڑائی کر لیں اور پھر بعد میں پچھتایا ہے بھائی وہ تو بیچارے کچھ نہیں کر رہے تھے. اور اس میں یہ بھی صحابہ کرام کو بتایا کہ بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کوئی پریشر نہیں کرنا کہ جناب لازمی اس کو مان لیں اور یہ کریں، نہیں جی، بلکہ جو ریسرچ ہے ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چلا رہے تھے، تو بھی آپ جن لوگوں پر اعتماد ہو کہ بھی یہ بندے جو ہیں اچھی ریسرچ کر لیتے ہیں وہ کریں گے اور وہ پوری انفارمیشن لے آئیں گے، اس بیسس پہ وہ پھر ڈیسیژن لیں کہ بھی یہ کریں، تو یہ کوئی پریشر نہ ڈالیں. تو دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زبردستی حکومت پہ ہی پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ لازماً یہ ان کی بات مان کے اور اگلوں پہ کچھ نہ کچھ وہ ایکشن کر دیں. تو اس چیزوں سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی بتا دی کہ یہ کیسی ہے اہل ایمان پہ، اور وہ صحابہ کرام اس پہ ایسے ہی عمل کرتے رہے. پھر مزید دیکھیے کہ کچھ اور ایٹیٹیوڈ جس سے ہمیں بچنا ہے تو وہ بھی پھر ہمیں ارشاد ہوگی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آپ کی وحدت اسی سے قائم ہے، لہذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا لیا کریں. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کر لیجیے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں. پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ دوستی کروا دیجیے اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیجیے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے مابین دوستی کروا لیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ارشاد فرما دیا کہ بھی ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے کہ بھی پہلے کئی لڑائی ہو تو اس کو پہلے ہی آپ صلح کرنے کی کوشش کریں جتنی ہو جائے، پھر بھی اگر کوئی زیادہ زیادتی کرنے میں اور وہ گروپ بن کے کر رہا ہو تو اس میں پھر آپ جنگ کر لیں اور پھر ان کو آپ روک لیں اور پھر اس کے بعد انصاف کے ساتھ کریں۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں وہی سوال آ گیا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پہ کیا پھر اس پہ عمل نہیں کیا کہ بھی وہ آپ کو یہ سارا، میں آپ سے عرض کر دوں کہ بہت سارا جعلی روایتیں وہ پروپیگنڈا کی آ گئی ہیں وہ کتابوں میں، تو وہی آپ وہ پڑھ لیتے ہوتے ہیں یا آپ کوئی مولوی صاحب سنا دیتے ہیں تو آپ اس پہ وہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو کہ یہ خبر ہی درست نہیں ہوتی۔ ایکچولی کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے تھے اور ان کا یہ تھا کہ اب ایک بہت بڑا گروپ بن کے وہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیل کیا کہ بھی اگر ان سب کو یہاں پہ ہم اگر قتل کریں گے تو ان کے سارے قبیلے وہ سارے آئیں گے اور مسلمان آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اصلاح کرنے کی ان کو کوشش کی تھی۔ تو بہرحال ایک اسٹریٹجی کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ تھا کہ بھی یہ انہوں نے ایک پوری دہشت گردی کر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اب وہ حکومت پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پریکٹیکل ایکشن بھی یہ لیا کہ یار یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے عراق میں جا کے ایک ایکشن کروایا۔ تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فیل ہوا کہ بھی اس پہ زیادہ بڑا فساد آئے گا کہ ان کے قبیلے پورے دشمن بن کے وہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور وہ مان گئے تھے، لیکن رات میں پھر انہی دہشت گردوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کروا دی تھی۔ اسی میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہوئے تھے اور علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اس کو پھر کنٹرول کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کر کے وہ ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا اور سب کو پھر اب جو لوگ بھی ان کی کم از کم مان رہے تھے وہ رک گئے، تو چلو ٹارگٹ رک گیا۔ لیکن اب ان کو یہ آ گیا تھا کہ یہ لوگ آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جا کے ایکشن کریں، تو علی رضی اللہ عنہ اسی جنگ کو روکنے کے لیے ساتھ گئے تھے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یہ گورنر کے طور پر آپ کو یہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو فیصلہ آپ ایک جج تیار کر لیں اور مل کے ہم فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہی کیا، تو پھر اب ان دہشت گردوں کا جو ایک بڑی پارٹی کی جو زیادہ شدت پسند تھی وہی الگ ہوئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا تھا کہ بھی دیکھو آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ان کو، تو اس لیے آپ معاویہ کو دے دینا، وہ کنٹرول کر لیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو تب جا کے یہ ایک پوری جنگ ختم ہوئی تھی۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کنٹرول انہوں نے کر لیا، لیکن جیسے ہی وہ 20 سال گزری ان کی حکومت، لیکن پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پھر تو اس کے بعد پھر آپس میں وہی دہشت گردی اور وہ 7 سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن چلو اس کے بعد جا کے پھر ختم ہوا سلسلہ۔ یہ پوری ہسٹری اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں وہ سب اسی طرح سے عمل کر رہے تھے، بس اسٹریٹجی ڈفرنٹ تھی، لیکن چلو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور کرتے رہے، اور وہ سب ہی بہت مخلص صحابہ کرام تھے جو اسی قرآن پہ عمل کر رہے تھے۔ اب آئیے مزید ارشادات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم۔
اب ترجمہ سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہوا، تو اسی پہ پھر میں نے ایک پوری بک اس میں تفصیل سے لکھ دی کہ دور جدید میں صحابہ کرام سے متعلق سوالات کا جواب جو ہے، تو وہ آپ بک پڑھ لیجئے، آپ کو وہ پوری ریسرچ جن جن راویوں نے جو ایک جعلی روایتیں ایجاد کر کے اور صحابہ کرام پہ پروپیگنڈا کیا تھا، وہ سارا آپ کو مل جائے گا۔ آپ خود اس کو جا کے آپ ری چیک کر لیں کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے یہ ایجاد کیا اور وہاں سے یہ پروپیگنڈا آیا، تو وہ اس لیے آپ کو غلط فہمیاں ہوں گی، تو اس کو آپ خود چیک کر لیں۔ اچھا، میری بات پہ آپ اعتماد نہ کیجیے گا، بلکہ میں نے جو ریسرچ کیا آپ بھی جا کے ری چیک کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کو صحیح لگے مان جائے، ورنہ پھینک دیجیے گا۔ اب یہ جو 11ویں آیت ہے، اس میں دیکھیے کہ مزید ہمیں جو ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کا کیا ارشاد ہے۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، کبھی یہ نہ کرو اس سے بہتر۔ اسی طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں، کوئی برائی نہ لگائیں، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں۔ یہ سب فسق کی باتیں، گناہ کی باتیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ تو بھئی اب جتنے بھائی بہن جو بھی مرد خواتین ہیں، ان پہ مذاق ایک تو ہوتا ہے نا، ویسے ایک مذاق جو ہے جس میں سب ہنس رہے ہوتے ہیں، اگلا بھی ہنس رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلے کو ٹارگٹ کر کے اس پہ کریں تو یہ ایک برائی ہے، اور دوسروں کی کوئی منفی چیزیں وہ سامنے کر دینا، یہ اصل میں یہ گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ اس پہ ظلم اپنے آپ پہ ہی آپ کر رہے ہیں، کہ اس کا پھر رزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ پھر آپ کے اگینسٹ بھی ایسا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا کہ اہل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں، اور نہ آپ میں سے کوئی کسی کو کی غیبت کرے۔ کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اسے تو آپ گوارا نہیں کرتے، تو پھر غیبت کیوں پسند ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا ہے، بدگمانی نہیں کرنی، کسی بھائی بہن کے بارے میں کوئی نیگیٹو، کوئی ٹائٹل نہیں کرنا، کوئی ان پہ ایسا معاملہ نہیں کرنا، اور نہ ہی ٹو میں رہنا ہے کہ اگلے کی کوئی برائیاں سامنے آ جائے، نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی غیبت کے دوسرے کی کوئی برائی کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اتنا گندا کام ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔ تو بھی اگر ابھی تک ہو گیا، کر بیٹھے ہیں، تو توبہ کر لیں، یا اپنے آپ کی اسیسمنٹ کریں، دوسرے کو چھوڑیں، دوسرے کی نہ کریں، اپنے کی ہم کر لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں۔ تو جناب ہمیں دیکھ لیں، آپ خود نوٹ کر لیں کہ آج تک آپ کی لائف میں کیا ایگزامپلز ملی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، اور اگر کبھی کیا ہے تو ابھی توبہ کر لیں تاکہ جان چھوٹ جائے، یہ چیز تو ڈیلیٹ ہو۔ اور اگر بھائی بہن کی کسی کی کو ہم نے ان کی بے عزتی کر دی، کچھ کر لیا، حرکت کوئی غیبت کر دی، تو انہی سے جا کے ہم معذرت بھی کر لیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، وہ بھی ہم سے معذرت کر لیں گے، دونوں کا ڈیٹا زیرو ہو جائے گا۔ بس یہ ہمیں کرنا ہے، یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اہم پہلو ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے، اس لیے خوب سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور انفارمیشن کا مالک وہ اللہ۔
کہ علیم و خبیر ہوا. تو بھائی اب آپ یہ سوچ رہے ہیں سارے انسان برابر ہیں. اب جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمارے آدم علیہ السلام کے اولاد کے ہمارے بھائی اور بہن ہی ہیں. ہمیں بس اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دینا ان تک، دیٹس اٹ. وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. ہمیں کسی پہ کوئی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ نہیں دی اجازت کہ وہ جا کے مسلط کر کے تو جناب ان کو زبردستی نیک بنائے. نہیں جی، بس صرف اللہ کا میسج یہ ہے جو ہمیں پہنچا دینا، دیٹس اٹ. یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے.